رخصت ہوتی ہیں تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں یا اپنے پروجیکٹس گنواتی ہیں، اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں، لیکن یہ حکومت جو 4 سال کی حکومت تھی عمران خان جس کو چلا رہا تھا، اس حکومت نے جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا، ان کے منسٹرز نے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے، اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے، انہوں نے عوام کو کیا بتایا؟ انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے، یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے، یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے۔ اب بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ بارودی سرنگیں کوئی فزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں، وہ یہی بارودی سرنگیں تھیں، یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کر گیا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا۔ شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا۔ یہ وہی 2019 جولائی کا معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت IMF سے کر کے آئی تھی، جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے۔ 4 سال کھلواڑ کرتے رہے پاکستان کی 3 سال تقدیر سے، معیشت سے، پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی، اور جب معیشت برباد ہو گئی، جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے تو IMF سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھا ہے۔ تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا IMF کے ساتھ۔ پاکستان کی حکومت، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں IMF کے اس معاہدے کی پابندی کے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاہدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائی میں IMF کے ساتھ، جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں صرف پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا صرف معاہدہ نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معاہدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ صرف معاہدہ IMF کے ساتھ نہیں ہوا، جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا، اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرول پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پہ، جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا معاہدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا، جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں، جس کو آج شہباز شریف کو بادل نخواستہ مشکل ترین فیصلہ، کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے، پاکستان کا احساس کرتے ہوئے، معیشت کی بہتری کے لیے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF کے معاہدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے، یہ ذرا سن لیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایز سچ، یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں، ایز سچ we will raise by ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ انہینسنگ دا سیل ٹیکس آف پیٹرولیم پروڈکٹس، اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ،
آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں, اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر, عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں, وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں, یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے, تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے, اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی, انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی, انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی, پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا, نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا, جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا, اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے, لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے, جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ LCs کھل نہیں رہی, ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے, یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے, جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا, ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا, وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ میں ARY نیوز سے ہوں, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ عوام کی بات کر رہی ہے تو آپ جو الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں آپ جا رہی ہیں؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں میں یہ کہتی ہوں, چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا, اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں, کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, آپ ایک انڈیویجول ہیں, لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے, اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں, ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے, ایک سیکنڈ جس کی نہیں, میں یہ بتا رہی ہوں نا, اب آپ میرا جواب سن لیں. جو الزام لگائیں سلمان اقبال پہ, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں, ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا, وہاں پہ آپ مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے, میں پوری قوم کے سامنے, سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ اسٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں, یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟ بس تھینک یو. میڈم صاحبہ یہ بتا دیں آج ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے وہی رونا دھونا انہوں نے کیا, اور DGI اختیار واضح کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں, لیکن وہ اپنی ضد کے پر بڑھتے ہوئے ہیں کہ سازش کی, مداخلت کی ہے, تو کیسے کون اس کو سمجھائے گا؟ شکریہ, تھینک یو, آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی, اس میں جو سب سے پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو آج لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, DGISPR کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے, جس کے اندر وہ NSC کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے, کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے. آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے, اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے, تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی, آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا, تو آپ اس کو NSC میں لے کر گئے اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. کل جو 1 سیکنڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی, تو DGISPR نے کل جو بات کی ہے وہ DGISPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو. اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی, تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے, وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں. اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ قوم کا سلامتی کا, قومی سلامتی کا معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے عمران خان نے, جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے, اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی, جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے, لانگ مارچ کا دعوت دے کر, دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے. تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا, یہ جھوٹ تھا. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے, یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عمران خان ایک دفعہ نہیں, بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا, پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی DGISPR نے جنرل مشرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں, تو کیا آپ کی حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کرے گی عدالتی حکم کے مطابق, اور کیا آپ کی حکومت ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا, ہیومن بنیادوں پر تھا. اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے, جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان 11 سال تک 10 سال تک بنتا رہا, جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو 99 میں کراچی کے کورٹ میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. میں اس کورٹ میں موجود تھی. ان کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا. اور جلا وطنی کے بعد وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آ سکے, وہ اجازت نہیں ملی ان کو. اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران؟ مشرف تھا. تو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئیں, جب ان کو شہید کیا گیا, تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا. حالانکہ اس وقت میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ PMLN اور
बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़े किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही हैं, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। देखो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर है, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। मैडम आपकी हुकूमत बलोच दरगाह के लापता जो कैंपस में जाती थी, आज यहाँ से ये बात आ रही है कि आप अकेले ही इमरान खान के वार का मुकाबला कर रहे हैं, इत्तेहादी कहाँ पे हैं? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इस्लामाबाद में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। उनका कहना है कि IMF से इमरान खान मुआहिदा कर गए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाए।